بہت ساری منزلیں طے ہوئیں، اچانک سے دیکھا کہ سامنے کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے، کوئی کھجور کے درخت دور نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ شاید کوفہ قریب آ گیا ہے، لیکن جو جان والے تھے ان کہا نہیں، ابھی کوفہ دور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کہتا اچھا رک جاؤ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو دیکھا وہ کوئی نخلستان نہیں تھا بلکہ ایک لشکر آ رہا تھا جس کے پرچم ایسے تھے جیسے درختوں کی طرح ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے مولانا کے پڑاؤ ڈال لو، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، آنے دو یہ کون ہے۔ 1000 کا لشکر آیا۔ لشکر جب پہنچا تو پیاس اتنی شدید تھی کہ جانور بھی پیاسے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سب کو سیراب کرو۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ہے سیرت معصومین کہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے آنے والا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ حر تھا جس کو عمر ابن سعد نے بھیجا تھا امام حسین کے پاس۔ ایک ایک کر کے سارے جانوروں کو پانی پلایا گیا، سارے سپاہیوں کو پانی پلائے گا۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں پہنچا اور میری یہ حالت تھی کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، امام حسین نے مجھے پکڑ کر سہارا دیا اور مجھے پانی پلایا اور پھر پوچھا ہاں بتاؤ اب کیا بات ہے۔ تو حر نے کہا کہ مجھے عمر ابن سعد نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں آپ کی ہمراہی کروں، میں آپ کو کوفہ لے کر آؤں، یعنی میں آپ کو ان کے حوالے کروں۔ تو امام حسین نے کہا ان خطوں کو دکھاؤ۔ بوریوں میں بھرے خط دکھائے گئے کہ تمہیں لوگوں نے تو خط لکھے تھے، کہا کہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، ہماری گمراہی ہم سے دور ہو رہی ہے، ہماری امامت کرنے کے لیے آئے، تو میں اپنی مرضی سے تو نہیں آ رہا۔ تو حر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو خط نہیں لکھا تھا، میں نہیں جانتا، مگر جو مجھے حکم ہے، یہ کہہ کر کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، بس میں آپ کی ہمراہی کروں گا۔ ہمراہ چلتا گیا۔ خط آیا عمر ابن سعد کا کہ جہاں پر بھی امام حسین ہے وہیں پر روک دو، ان کو کہیں جانے نہ دینا۔ امام حسین نے حر کو کہا اگر تم نہیں چاہتے تو ہم واپس چلے آتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، واپس جانے کی مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، پڑاؤ ڈلا۔ میرے مولا نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو مختلف نام آنا شروع ہو گئے۔ کہا یہ نینوا ہے، کہا یہ اور اس کا کیا نام ہے، کہا یہ شتہ ہے، کہا اس کا اور کیا نام ہے، کہا کرب و بلا ہے۔ وہاں میرے مولا نے بولا ہاں یہ وہی زمین ہے کہ جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، جہاں ہماروں پہ پانی بند ہوگا، جہاں ہمارا خون گرایا جائے گا۔ مولا نے پیسے دے کر زمین خریدی، خیمے لگائے، مگر حر نے اجازت نہ دی۔ نہر القمہ کے ساتھ خیموں کو ہٹا دیا، کیونکہ مولا نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ ارے مولا نہیں چاہتے تھے کہ اگر ابھی جنگ ہو، ارے حر تو مارا جائے گا، مگر میں تو حر کو اپنے لشکر میں لانا چاہتا ہوں۔ مولا نے جنگ نہ ہونے دی۔ ہاں عزیزان محترم، مقام آیا کہ جب حر نے امام کی سواری میں ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا حر تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، یہ سننا تھا حر کا۔ حر نے کہا یا ابن رسول اللہ، مگر میں یہ الفاظ آپ کی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کی ماں میں خوبیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں عزیزان محترم، بی بی سیدہ ایک ایسا واسطہ ہے کہ جو ہر مشکل کو حل کر دیتی ہے۔ یہی وہ واسطہ ہے کہ جس کی وجہ سے حر علیہ السلام ہو گیا، ورنہ حر نے اور کون سی نیکی کی تھی؟ میرے جیسے طالب علم نے تو تاریخی مقاتل میں دوڑا کر دیکھا، کوئی اور نیکی نظر نہیں آئی۔ صرف حر نے جو حضرت سیدہ کا باس رکھا تھا، ان کا احترام کیا تھا۔ حر جنت اور جہنم کے درمیان سے نکلا اور امام حسین تک آ کر پہنچا۔ ایک عالم کہتا ہے کہ میں بہت معذور تھا، میں زیارت پر گیا، مجھے لے کر گئے حضرت حر کے مزار کے پاس چھوڑ دیا، میں ہل نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا ایک عرب بدو خاتون آئی، اس نے حر کی زری کو پکڑا اور یہ کہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، ارے اے وہ جس نے حسین کے چہرے سے کرب اور مصیبت کو دور کیا، مجھے شفا دے۔ اور میں نے دیکھا وہ شفا لے کر چلی گئی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو گھسیٹا، حر کی زری کو پکڑا اور یہی کہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، ارے اے جس نے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کیا، مجھے شفا دے۔ تو دیکھا وہ صحیح اور سالم ہو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جو شخص امام حسین سے آ کر جڑا ہے وہ خود شفا کے لیے، شفاعت کے لیے ہو گیا ہے۔ ہاں
میں قربان جاؤں سیدہ، ان لوگوں نے آپ کا واسطہ دیا اور یہ ہو گیا، مگر آئے مدینہ میں دیکھے، ارے یہ کون سی امت تھی کہ جس نے دروازے کو آگ لگا دی، دروازے کو گرا دیا۔ مقتل کہتا ہے کہ دروازہ اوپر تھا، بی بی نیچے تھی، یہ 40 لوگ دروازے کے اوپر سے گزر کے گئے۔ ارے اس سیدہ کا کیا ہوا ہوگا؟ ارے کہاں گئی وہ بصریہ؟ کہاں گیا وہ موصل؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔